Demand and supply factors. Now, if we look at the relation between demand and supply factors, we find that they are interrelated. یعنی دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کس طرح سے کہ کوالٹی اینڈ ٹائپ آف اسکولنگ اینڈ ٹیچر اویلیبلٹی ول انفلوئنس پیرنٹس ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. یعنی ماں باپ کی جو ڈیمانڈ ہے ایجوکیشن کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس قسم کی کوالٹی ایجوکیشن کی، اسکولنگ کی اور ٹیچرز کی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو غریب گھرانوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ کنسیڈر کرنا ورتھ اٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک غیر معیاری تعلیم کے لیے بھیجیں، کیونکہ اس پہ ان کا بہت سا سرمایہ، بہت سا وقت جو ہے وہ صرف ہوگا، بجائے اس کے جس سے ان کو گارنٹی نہیں ہو رہی کہ اس کے بعد کوئی امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. سو ان سچ کیسز they will be demotivated to send their children for schooling. Student attendance and motivation to study also depends on the quality of instruction, the school environment and principal leadership. اب یہ تو ایک بہت کامنلی پرسیو بات ہے کہ اگر بچوں کے لیے اسکول کا ماحول جو ہے وہ مثبت نہ ہو، موٹیویٹنگ نہ ہو، وہ ڈسکریج ہوتے ہوں یا وہاں انہیں پنشمنٹ کا ڈر ہو یا کوئی اور ایسے فیکٹرز ہوں جن کی وجہ سے ان کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہو، تو پھر ان کا اسکولوں میں جانا اور تعلیم کو جاری رکھنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اب اس پہ جو آج تک ریسرچ ہوئی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فیکٹرز میں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایجوکیشنل اچیومنٹ پہ بہت اثر ہے. ارلیئر جو لٹریچر ہے ایسی ریسرچز کا وہ ڈیل کر رہا تھا پیرنٹس سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ، اور ایک میجر ریزن تھا کہ وہ بچوں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اور پھر اس کے بعد سبسیکوینٹ اسٹڈیز جو بعد میں ہوئی ان کا ایمفسس رول آف اسکول ان پٹس کے اوپر تھا، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ اور اسکول کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے آن اسٹوڈنٹ اچیومنٹ، انرولمنٹ اینڈ دیئر ریٹینشن ان دی انسٹیٹیوشنس. اور پنجاب کے پرائمری اسکولس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹنٹ ڈیمانڈ سائڈ جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں اسکولز میں بچوں کی پارٹیسپیشن کو، پرفارمنس کو، ان میں پاورٹی یعنی غربت، اور پھر اس کے علاوہ ڈسٹینس ٹو اسکول یعنی اسکولس تک جو فاصلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. However, students' performance varies the most across schools and not across poorer or richer districts. لیکن بچوں کی جو پرفارمنس ہے یہ ویری کرتی ہے فرام اسکول ٹو اسکول، نہ کہ ضلع ٹو ضلع. جس ضلع کے اندر کوئی امیر ضلع ہے یا کوئی غریب ضلع ہے جس کے پاس فنڈ زیادہ ہیں یا کم ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اسکول ٹو اسکول اس کا فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیٹ امپروونگ اسکول لیول فیکٹرز کوڈ ہیلپ اوور کم سم آف دا ڈیمانڈ سائڈ کنسٹرینٹس ایسوسیٹڈ ود فیملیز لوور سوشو اکنامک لیول. پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اسکولس کے اوپر اگر ہم ایمفسائز کریں تو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیمانڈ سائڈ فیکٹرز اور کنسٹرینٹس کو جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں فیملیز کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ. اور سپلائی سائڈ انیشیٹوز کی جب ہم بات کریں دیٹ میک اے اسکول پلیزنٹ ایکسپیرینس ود ایکچوئل لرننگ لیڈنگ ٹو بیٹر اپرچونیٹیز اینڈ ویل بینگ سیمس ٹو بی کی ٹو بیٹر ایجوکیشنل آؤٹ کمس. اور دوسری طرف جو بیٹر ایجوکیشنل آؤٹ کمس ہیں وہ لارجلی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اسکول اپنا ماحول جو ہے وہ تعلیم کے لیے اور انٹریکشن کے لیے کس طرح سے جنریٹ کرتا ہے. However, it is difficult to pinpoint the specific school and teacher characteristics that improve educational outcomes. لیکن بہرحال یہ مشکل ہے کہ ہم تعین کریں کہ کون سے اسکول اور ٹیچرز کے جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں مثبت طور پہ ایجوکیشن کے لیے.